اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ سہولتیں اور یہ نعمتیں اور بے شمار رحمتیں عطا فرمائی، اور جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کو سمجھنے کی، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور فلاح ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 52 سے لے کے آیت نمبر 63 تک، اس کا ترجمہ کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 52 سے آنورڈ: کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں، وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں کہ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے اور نیچے سے، ان کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے عذاب ڈانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنی بد اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کام کرنے والوں کا نیک کام کرنے والوں کا ہی اچھا اجر ہے، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے رہے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہیں کہ ہر تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یہ کل کی آیات تھی جو آیت نمبر 63 تک، جس میں ہجرت کی
ہجرت کرنے کے لیے یا ہجرت کے لیے ترغیب دی، رغبت دلائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اوپر کچھ آیات جو ہمیں آج بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، کہ اس میں اللہ کی عبادت کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر کسی کو کوئی پریشانی، یا وہ اپنے ایمان کے اوپر، اپنے دین کے اوپر وہاں پر عمل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہجرت کر لینا۔ اور یہ ہجرت جو ہے، ہجرت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس سے پہلے احادیث میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ صرف دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو مائگریشن، وہی ہجرت ہے جس کو عربی زبان میں ہجرت کہتے ہیں۔ ادروائز مطلب وہ ہجرت نہیں، ادروائز اگر دنیا کے کسی نفع کے لیے کوئی موومنٹ کی ہے، کوئی گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جاتا ہے تو بندہ، تو اس کو ہجرت نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ اوورسیز پاکستانی وغیرہ ہیں، وہ ہجرت ان کو نہیں کہیں گے۔ تو اس میں ایک سوال بھی بلکہ کیا گیا تھا کہ فار ایگزامپل کسی ملک میں اگر مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہے، انڈیا کی مثال دی گئی کہ کچھ علاقوں میں یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناانصافی کا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کے لیے مشکلات ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں سے اپنے اس شہر سے ہجرت کر کے یا اپنے اس علاقے سے ہجرت کر کے ان علاقوں کی طرف جا کر آباد ہو سکتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، یا جہاں پر مسلمان طاقت میں ہے، تاکہ ان کو وہاں پر کچھ امن و امان کے مسائل جہاں اس میں ان کو آسانی ملے اور پروٹیکشن ملے۔ تو لہٰذا ہجرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے جو مطلب وقف کیا ہے ایک صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے، تو اس صورت میں ہجرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ اس کی طرف رغبت ہے۔ اور حالات و واقعات کے مطابق اس وقت حبشہ کی طرف جو سب سے پہلے ہجرت ہوئی تھی، اس کے لیے یہ ترغیب دی گئی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اہم پوائنٹ جو ہم نے کل دیکھا تھا آیت نمبر 60 میں، کہ بہت سارے جانور تو ایسے ہیں جو اپنی روزی کو اٹھائے نہیں پھرتے، وہ صبح خالی ہاتھ اپنے گھونسلوں سے یا اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور رات کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان کے لیے بھی رزق کا اہتمام کرتا ہے، اور باقی جو جانور یا انسان جو ہیں ان کے لیے بھی اللہ ہی رزق کا انتظام کرتا ہے۔ تو گو کہ یہ آیات جو ہیں یہ اسی ترغیب میں نازل ہوئی کہ ہجرت کے لیے ابھارا جائے، کہ یہاں پر اگر اپنا کاروبار اور اپنا باقی جو ہے جو گھر بار جو ہے اس کو چھوڑ کر اگر تم نئی جگہ پر جاؤ گے، تو یہاں پر بھی رزق تمہیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہاں پر بھی اللہ ہی رزق جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا رزق کے بارے میں یا رزق کے موضوع پر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ، کہ اس نے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں ہمارا رزق جو ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، اور ہمارا رزق جو ہے وہی ملے گا جو ہمارے نصیب کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ زیادہ کرے یا کم کرے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ رزق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے یا جتنا زیادہ وہ آسودہ ہے مال کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، اتنا ہی زیادہ اس کا امتحان بھی ہے، پوچھ گچھ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری بات جو ہم نے کل دیکھی تھی، کہ ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، تو موت تو ہر جگہ پر آنی ہی آنی ہے۔ تو لہٰذا یہ ضرور اہتمام کیا جائے کہ موت اس حالت میں آئے کہ آپ ایمان پر ہوں، ایمان کو اپنے کو محفوظ کر کے، ایمان کو بچا کر اس زندگی میں مطلب جو عمل کرنا ہے، جو نیک عمل کرنا ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ موت تو بہر صورت آنی ہی ہے، جہاں پر بھی ہے انسان، جس بھی حالت میں ہے، جس بھی صورت میں ہے، اس کا بھی ایک طے شدہ مقرر کردہ وقت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا موت کے خوف سے یا موت کو ہر وقت سوچتے رہنا، صرف آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، تو زندگی میں پھر بہت ساری چیزوں میں پھر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رہنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم نقطے تھے کل کی آیات میں، بلکہ بہت ہی اہم تھے، جو ہر وقت
اور ہر زمانے کے میں یہ ایک خاص اہمیت کے حامل رہے یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں۔ بڑھتے ہیں آج حج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لہو، مگر دل لگی، ولعب، اور کھیل کود یا کھیل تماشا۔ یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یقیناً آخرت کا گھر، اخروی گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقیناً وہی ہے اصل زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سب جانتے ہوتے۔ آج کے سبق میں یہ بھی ایک بہت ہی اہم یہاں پر ہمیں نصیحت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل کود کے علاوہ یا دل لگی کے علاوہ، عارضی دل لگی اور عارضی کھیل کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اصل زندگی جو ہے یا مستقل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، یا مستقل ٹھکانہ جو ہے وہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس دنیا میں اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشا ہے، اس کو بہت سارے مختلف اینگل سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس سے ملتی جلتی یا اس موضوع کے اوپر مختلف طرح کی آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں اس سے پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو دھوکہ ہے، کہ اس میں مطلب انسان کے اوپر جو اگر کوئی سختی ہے تو در حقیقت آخرت کی اس کی آسانی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اگر تو وہ آسودگی ہے اور اس آسودگی میں وہ اپنے آپ کو رونائیوں میں کھو دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کی جو تنگی اور آخرت کی جو سختی ہے وہ اس کے لیے ٹھہر جاتی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک ٹھکانہ بھی ہے جہاں پر دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ عارضی زندگی، اس آیت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہی زندگی ہے، جبکہ مستقل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح گزارنے کی تلقین جو ہے وہ کی گئی۔ اس آیت میں بھی ہمیں یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور دل لگی کے علاوہ یا اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور کھیل کود یا دل لگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے، کسی کھیل کود میں یا کسی تماشے میں، تماشے سے مطلب کوئی اسٹیج ڈرامہ یا کچھ اس طرح کا مطلب پرفارمنس جب ہوتی ہے تو وہ عارضی طور پر ان کے کریکٹر جو ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کھیل کے میدان میں ہے تو کوئی جو ہے وہ کیپٹن بنا ہوا ہے، اور کوئی اس کا مطلب لیفٹ اور رائٹ اور فارورڈ اور بیکورڈ، یہ جو مختلف گیمز میں مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں، مختلف طرح کے گیمز ہیں، ان میں مختلف طرح کے کردار ہوتے ہیں کھیلوں میں۔ اسی طرح سے یہ تماشا جو ہے یا ڈرامہ وغیرہ، اس میں کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی فقیر بنا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ جب جاتے ہیں تو وہ عارضی ان کا کردار جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھیل یا تماشا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کو اصل زندگی کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، جو کہ حقیقت ہے اس کے لیے، جس کو گزارنا اس کے لیے یا آسان ہے یا مشکل ہے۔ کھیل کے وقت میں یا تماشے کے وقت میں جو زندگی ہے وہ تو ایک عارضی لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے، بالکل دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی میں بھی کے مقابلے میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا میں یہ جو کردار ہیں یہ عارضی ہیں، جو بھی وہ پرفارم کر رہا ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، یہ سب عارضی ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت کی زندگی میں جو کہ ہمیشہ اور ابدی ہے وہاں پر ملنے والا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے اس میں کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس میں اشارہ ہمیں یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کا سامان کرنا ہے، دنیا کی زندگی میں آخرت کی کمائی کرنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کمائی ہے یا ایک کرنسی ہے، جس نے جتنی کرنسی یہاں پر جمع کر لی یہی کرنسی ہے جو آخرت میں کامیاب یا ناکام ہونے کی مطلب گارنٹی دیتی ہے اس دنیا میں بھی ہمیں۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی اس کو عارضی سمجھ کر گزارنا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ سب کا سب عارضی ہے،
کسی کے پاس کچھ مستقل نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ اس کا اپنا نہیں ہے، سب وہ چھوڑ کر اپنے وارث، اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کر جائے گا، اور اپنی نسل جو ہے اگلی، وہ بھی اس کی بھی ملکیت کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کر جائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ ساری کائنات یا ساری زمین کے اوپر جو کچھ ہے، جو مال دولت، جو کچھ ہے، اس کا جو الٹیمیٹ جو مالک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں جو عارضی برتنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آگے جا کے بھی ہم تھوڑا سا اشارہ مزید ملے گا کہ دنیا میں جو عارضی برتنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ دنیا کا مال مول دولت سے ہر چیز، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر، ادھار کے طور پر یا عارضی طور پر دی ہے، کہ یہ لو، یہ زندگی ہے، اس میں تم اپنا کھیل کود کر لو، جو تم اس میں کماؤ گے وہ تم آخرت کے ٹھکانے میں، یہ اگلا جو سٹیپ ہے، یہ اگلا جو، یہ کیا کہتے ہیں وہ، مطلب یہ جو گیمز وغیرہ ہوتی ہیں کمپیوٹر میں، اس میں اگلے سٹیپ میں جانے کو، آ، آ، مطلب اگلا لیول جو ہے، لیول 1، لیول 2، لیول 3، تو اگلا لیول جو ہے آخرت کی زندگی کا، اس لیول میں تم کس قدر کامیاب ہوگے، اس کا انحصار جو ہے یہ دنیا کے لیول میں جو تم نے کیا ہے وہی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اس چیز پر غور و فکر کرو کہ تمہاری پچھلی نسلیں یا پچھلے کتنے اربوں خربوں انسان جو ہے وہ دنیا پر آئے، جتنا مرضی انہوں نے طاقت انجوائے کی، جتنی مرضی انہوں نے مطلب دولت جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو مطلب سمجھا، یا اپنے آپ کو مطلب تکبر کرتے رہے۔ اسی طرح سے غریب جو لوگ تھے وہ بہت ساری قسم پرسی کے عالم میں، غربت کے عالم میں، فقیری کے عالم میں بھی لوگ جہاں سے چلے گئے، لیکن یہ عارضی طور پر تھے۔ اب ان کا نام و نشانی، اب ان کا باقی معاملہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، اگلے لیول میں جا کر ان کا پچھلی زندگی کے مطابق جو بھی ان کا معاملہ ہوگا۔ تو کاش کہ وہ یہ سب اس دنیا میں سمجھ جائیں، کاش کہ اس پر غور و فکر کر کے وہ سب جانتے ہوتے، یہ اس وقت کے اعتبار سے کہ مشرکین مکہ جو ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، لہذا اس میں ظلم و ستم کرنے کی بجائے، یا اس میں مطلب اللہ کی توحید کا انکار کرنے کی بجائے اس کا اقرار کر کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یا مسلمانوں کے لیے بھی کہ کاش کہ وہ سمجھ جائیں یہ سارا کچھ، کہ یہ دنیا کا ٹھکانہ جو ہے وہ عارضی ہے، لہٰذا اس میں اپنی ایمان کو بچا کر، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کہیں پر موو بھی کرنا پڑتا ہے، کہیں پر دوسری جگہ پر ہجرت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں بھی کوئی اس میں مطلب ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی واضح طور پر۔ اور آج ہمارے لیے بھی یقیناً یہ آیات جو ہیں وہی درس جو ہے کھول کر بیان کرتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے بہت مال و دولت بنا لی، تو نہیں، وہ مال و دولت جو ہے وہ یہیں پر چھوڑ کے جائے گا، لیکن کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے، یا جو اس نے نیک کام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور ہمت توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو اس کی جو کرنسی جو مطلوب ہے، وہ اس دنیا میں کم از کم اتنی کرنسی ہم اپنے نامہ اعمال میں ضرور جمع کر لیں کہ جو ہمیں آخرت میں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پہلے ہی بیچ میں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا مقام، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فَإِذَا رَكِبُوا، پھر جب وہ مشرک سوار ہوتے ہیں فی الفلک کی۔ اب یہ دوسری آیت جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم آیت ہے، اور اس موضوع کے اوپر بھی بہت ساری آیات پہلے گزر چکی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے تذکرہ پہلے کر چکا ہے، ہماری یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ مشرک سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین اللہ الدین، خالص کرنے والے اسی کے لیے دین، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہو کر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یا خالص اللہ کو وہ پکارتے ہیں، اسی کو دین کو۔ فلما نجاہم، پھر جب وہ بچا لیتا ہے ان کو، پھر وہ یعنی کہ اللہ جب بچا لیتا ہے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، وہ کشتی سے بچا کر ان کو خشکی کی طرف جب اللہ لے جاتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو اچانک وہ سب دوبارہ سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ مشرکین، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کافی دفعہ ذکر ہوا کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں
دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل جو پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی اصل معرفت جو ہے، وہ دل کے اندر کہیں ان کے موجود تھی۔ اس کی بہت ساری باتوں کو وہ مطلب اقرار کرتے تھے، مطلب اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، جیسے کہ کل یا پرسوں کے سبق میں بھی کچھ آیا تھا کہ ان سے ذرا پوچھیں، کل کے ہی سبق میں، کہ یہ دنیا، یہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہی۔ اور اسی طرح سے ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین کو، مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے، تو ان کا جواب ملتا ہے اللہ ہی۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے جو قدرت کی جو باتیں ہیں، ان کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو یہ سارا کائنات جو چل رہی ہے، ایک نظام کائنات جو ہے اس کا مالک ہے، خالق ہے، اور اس کو چلانے والا ہے۔ لیکن وہ شرک جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مطلب دوسری جو مخلوق ہے، یا دوسری جو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اور ان کے پھر بت بھی بنا کر رکھے ہوئے کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ہاں ان کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور وہ ہماری سفارش کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے مدد کریں گے، اور یہ وہ اس طرح کے جو اپنی طرف سے گڑی گڑائی باتوں کی وجہ سے ادروائز وہ اللہ کا تعارف جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ یہی آفر کرتے رہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام کی طاقت جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ مخالفت اور مطلب ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ رہے، اس کے پیرالل میں کوئی نیگوسیشن کی بھی بڑی کوشش کرتے تھے، کمپرومائز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر لیں، ہمارے جو معبود ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں یا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھ لیں، کچھ ہمارا جو دین یا ہمارے جو آباء و اجداد کی جو رسم و رواج ہیں یا جو بھی ان کے عقائد ہیں ان کی بھی کچھ جگہ ہونی چاہیے اس نئے جو آنے والا نظام جو ہے اس میں۔ تو اس کے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید کے معاملے میں تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے دل میں یہ تعارف ضرور تھا۔ اب جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، اس کی دو تین جگہ پر اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت جو ہے مختلف الفاظ میں ذکر کی کہ جب یہ مشرک لوگ، جب یہ کشتی میں سوار ہو کر سفر میں ہوتے، اور جب یہ کشتی ان کی کسی گرداب میں یا کسی طوفان میں پھنس جاتی، تو پہلے اپنے خداؤں کو پکارتے۔ اگر جب ان کو جب یہ ان کو اندازہ ہو جاتا کہ اب ان کا یہاں سے نجات ممکن نہیں، اب وہ یہاں پر گئے کہ بس گئے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں جو حقیقی جو خالق اور مالک ہے اللہ، پھر وہ اس کو پکارتے۔ تو اس کے پکارنے کے بعد پھر جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات دے کر خشکی تک واپس لے آتا ہے، تو پھر وہ واپس اپنے پہلا جو عقیدہ یا پہلا جو شرک والا رویہ ہے پھر اسی کی طرف وہ مطلب پھر جاتے۔ تو یہ ان کا ایک کردار رہا ہے مشرکین کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہ قرآن کی آیات جو ہے وہ اس کی سچائی جو ہے وہ ایسی آیات سے بھی کھل کر نظر آ جاتی ہے کہ ان کے کردار کو یا ان کی دل کی کیفیت کو کس طرح سے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو یہ بھی جو ایک معجزہ ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت اکرمہ جنہوں نے مطلب فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، یہ ابو جہل کے بیٹے، جب فتح مکہ ہوئی اور مسلمانوں کو وارننگ دے دی گئی، سوری وہاں پر جو مکہ کے مشرکین تھے ان کو وارننگ دے دی گئی کہ اس 4 مہینے کا وقت ہے کہ اس کے اندر اندر یا تم اسلام قبول کر لو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اس مکہ کو یا اس علاقے کو، ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو اکرمہ جو ہے انہوں نے حبشہ کی طرف مطلب اپنا سفر جو ہے وہ کوچ کیا۔ تو حبشہ کے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اسی طرح سے وہ کشتی جو ہے وہ راستے میں پھنس گئی، گرداب میں یا بمبر میں یا طوفان میں۔ تو وہاں پر بھی ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہوا کہ پہلے تو انہوں نے اپنے خداؤں کو پکارتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے صحیح اللہ کو وہاں سے جب لوگوں نے پکارا، تو اس وقت اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر وہ اللہ جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار تعلیم دیتے ہیں، اگر یہاں پر بھی وہی بچا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خشکی پر بھی وہی اللہ ہے جو نجات دے سکتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ تو پھر انہوں نے ارادہ کیا یا وعدہ کیا کہ اگر اللہ مجھے اس
اس آزمائش سے یا اس طوفان سے باحفاظت نکال دے تو میں جا کر دین جو ہے وہ قبول کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ کشتی جو ہے وہ پھر خشکی تک پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو پھر نجات دی۔ اور پھر حضرت اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے مطلب توحید جو ہے اس کی شہادت دی اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری خدمت بھی کی دین کی۔ تو اس طرح کی مثالیں کچھ ملتی ہیں۔ اور یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، ابو جہل، اس کا بیٹا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی آیت یا اسی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کس طرح سے سچائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، جو کہ بدل نہیں سکتی، اور اس کا جب سامنا کیا انہوں نے، لیکن کون ایمان لے کر آئے بار بار؟ کہ وہی جو جان بوجھ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہی جو علم رکھتے ہیں، وہی جو سوچ بچار کرتے ہیں، وہی جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے بھی بہت بہت سارے سبق یا بہت سارے ہمارے کرداروں کو بھی بہت حد تک یہ آیت جو ہے یہ کھول کر بیان کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے کہ ہم بھی آج، ہم میں سے بھی اکثریت مطلب جب وہ مشکل کی گھڑی ہوتی ہے، جب کوئی ان کو مصیبت آن پکڑتی ہے، جب کوئی بیماری یا آزمائش آن پڑتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں اور حاجات اور مناجات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ آسودگی دیتا ہے، اس بیماری سے، اس تنگی سے، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، تو پھر واپس مطلب دین جو ہے اس کی مضبوطی کو واپس جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور واپس سے اپنی وہی دنیا کی رونائیاں اور دنیا کے جو اٹریکشن ہیں ان میں بندہ کھو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے اندر بھی یہ کردار جو ہے مختلف شکلوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس آیت کی جو اصل نصیحت ہے، جو آج ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہمیں ہمارے دلوں میں اتارے، اور ہمیں ایسی کسی بھی شرک کے علاوہ دنیا کی رونائیوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، اور اپنے صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال جب وہ کشتی جو ہے وہ اس میں پکارتے ہیں اللہ کو، اور جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے اور خشکی طرف لے جاتا ہے، تو پھر وہ واپس شرک جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ واپس اپنی پرانی روش یا شرک کا جو عقیدہ ہے اس کی طرف لوٹ آتے ہیں، لیکفروا بما، تاکہ وہ ناشکری کریں، اس کی جو آتیناہم، ہم نے دیا انہیں، یا یہ شرک کر کے وہ ناشکری کرتے ہیں اس بات کی، یا اس رحمت کی، اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اس کی بہت ساری نعمتیں۔ اور وہ ایک نعمت تو ان کو وہاں پر ملی جب وہ کشتی میں پھنسے ہوئے تھے، تو ایک نعمت جس کا انہوں نے وہاں پر اظہار کیا، جس کو انہوں نے دوبارہ ٹٹول کر، ڈھونڈ کر، دل کے اندر سے انہوں نے باہر نکال کر پھر وہ ذکر کیا اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو عطا کی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس سچویشن سے نکلے تو اس نعمت کا بھی ناشکری کر دی انہوں نے۔ اس کے علاوہ، یہ تو صرف میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں جو آسانی کے میں یا دنیا جو خشکی کے اوپر یا باقی عام معمولات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں، وہ سب ان کا انکار کرتے اور شرک میں مبتلا رکھتے اپنے آپ کو۔ اور کس لیے؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ سب فائدہ اٹھا لیں۔ تمتع یہ ہے دنیا کا عارضی فائدہ اٹھانا، عارضی طور پر جو مطلب برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، یہ اس کے معنی اس میں ملتے ہیں، تاکہ وہ عارضی طور پر فائدہ اٹھا لیں ان دنیا کی نعمتوں کا، یا دنیا کی وہ جو سہولتیں، یا دنیا کا جو مال، اور دنیا کا جو عہدہ، اور دنیا کی جو عزت، اور جو بھی دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی، تاکہ وہ دنیا کی نعمتوں میں اس کا عارضی فائدہ اٹھا لیں، اور مستقل فائدہ جو ان نعمتوں کا ہے اس کی طرف وہ توجہ نہ دے۔ ان نعمتوں کا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان کا مستقل فائدہ تو وہی ہے جو آخرت میں ملے گا۔ لہٰذا اس دنیا کی نعمتوں کو کوئی انسان صرف دنیا کے لیے بھی گزار سکتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی مطلب استعمال کر سکتا ہے۔
لیکن یہ شرک کرنے والے جو ہیں وہ واپس ناشکری کرتے اور ان عارضی چیزوں کا فائدہ صرف دنیا کے لیے اٹھاتے، آخرت کے لیے اس میں سے کچھ اپنے لیے وقف نہ کرتے۔ فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ سب جان لیں گے۔ تو دنیا کا عارضی فائدہ تو وہ اٹھا لیں گے، لیکن عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ دنیا کا فائدہ جو ہے عارضی طور پر دنیا کے لیے ہی گزار کر کس قدر وہ غلطی کی اور کس قدر وہ خسارے میں ہوئے۔ عنقریب ان کے سامنے یہ سارا کچھ بھی آ جائے گا، قیامت کے دن کی طرف اشارہ۔ اولم یراؤ، کیا نہیں ان سب نے دیکھا، انا جعلنا حرمن، کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرم کو، حرم مکہ یا شہر مکہ جو ہے اس کو، کہ بے شک ہم نے اس حرم کو بنایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو بڑے احسانات، جو بڑے انعامات تھے ان کے اوپر، یہ ان میں سے ایک انعام کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا ان سب نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے، یعنی اللہ نے بنایا ہے حرم کو آمنن، امن والا، امن و امان کی جگہ، پر امن جگہ بنایا ہے اس حرم کو یا مکہ کو۔ وَيُتَخَطَّفُ، اور جبکہ وہ اچک لیے جاتے ہیں، الناس، لوگ، من حولہم، اس کے ارد گرد سے۔ کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے یا اس بات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ مکہ جس میں وہ رہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے امن کا گہوارہ بنایا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، اس کے ارد گرد کے دوسرے علاقوں کے، دوسرے قبیلوں کے، جو دوسری جو بستیاں ہیں یا دوسرے جو ملک ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی ان میں وہ امن و امان نہیں ہے جو مکہ میں ہے۔ ان میں جنگ و جدال ہوتا رہتا ہے، ان میں خون ریزی، قتل و غارت ہوتا رہتا ہے، ان میں مطلب بہت سارے فساد اور دنگا جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں رہتا ہے۔ لیکن یہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ یا امن کا شہر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں امن و امان جو ہے اس کی خصوصی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ اور اس میں پھر جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ دنیا جہان کے پھل جو ہیں وہ وہاں پر مطلب کھینچے چلے آتے ہیں، تو دنیا جہان کی نعمتیں وہاں پر بڑے فراخی کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ بارونق اور پر رونق زندگی ہے وہاں پر۔ مطلب سبحان اللہ کی، جب کوئی مکہ میں جائیں تو وہاں سے واپس نکلنے کا جو ہے دل کرنا، یہ بھی بس اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے کہ وہاں کی آب و ہوا ہمارے لیے میسر ہو، آمین۔ تو اشارہ کیا کہ وہ جہاں پر رہ رہے ہیں، جہاں پر وہ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہتات رکھی۔ ان کا مال و دولت جو ہے وہ بھی وہاں پر محفوظ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہے اس مکہ میں، جبکہ تمہارے ارد گرد کے دوسرے جو علاقے یا دوسرے جو آبادیاں ہیں وہاں پر تو لوگ محفوظ نہیں ہیں، کہ وہ آپس میں ان کا جنگ و جدال اور ہر وقت قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، اور وہ مطلب محفوظ بھی نہیں ہے۔ آفا بالباطلی، تو کیا یہ باطل پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس اپنی روزمرہ کی زندگی جس میں وہ بڑے پرسکون رہ رہے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی غور نہیں کرتے کہ اس میں ان کا اپنا کیا کردار ہے، یا ان کے دیوی دیوتاؤں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں ان کا کیا رول ہے؟ ان کا تو کوئی رول نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر یا اس وادی کے اوپر کہ ان کو امن و امان ملا، اس کے اوپر بھی وہ غور و فکر نہیں کرتے، تو اس کے باوجود وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور باطل جو ہے وہ یہیں پر کہ اللہ جو وہاں پر جس نے امن جو ہے وہ وہاں پر رکھا، اس کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ جو ہے، دوسرے جو ہستیاں ہیں یا دوسرے جو بت ہوتے ہیں ان کی وہ پرستش کرتے۔ نعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی وہ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی وہ ناشکری کرتے ہیں اور باطل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ ان کے اوپر ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ جو امن کا گہوارہ بنایا اس کے اوپر بھی وہ اللہ کی مطلب شکر گزاری نہیں کرتے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق، یا جھٹلا دیا حق کو، لما جاءہ، جب وہ آ گیا اس کے پاس۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں جہنم میں ٹھکانہ ان سب کافروں کا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے
جس نے اللہ کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا یا اللہ کے ساتھ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اللہ کی طرف سے جو حق آ گیا اس کو اس نے جھٹلا دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو کیا ایسے لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ، یا ایسے کافروں کا، ایسے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک نشانی یا بہت بڑی نصیحت اس آیت میں ہمیں ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ذکر کی۔ اس وقت مشرقین کے لیے یا جو بھی ہے حالات و واقعات ہمارے ذہن میں ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے یا اس وقت کے مشرقین کے لیے بھی یہ آیت ہے، اور یہ آج کے مشرقین کے لیے بھی ہے، اور آج کے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت کھلے طور پر موجود ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر اس کا مطلب جو ہے وہ اوپن آیت کے طور پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں یا اللہ کے علاوہ جو دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جو اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کر لیا، کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی سفارش کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے، اور ان کی سفارش کو سن کر اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے جو کرتا ہے یا کچھ معاملات میں مدد یا رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں یہ اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں، چاہے وہ مشرکین کے بارے میں ہے، چاہے وہ مطلب ایمان میں بھی، ایمان جو رہتے ہوئے بھی کچھ عقائد ایسے ہیں جو اس کی طرف مطلب اشارہ جو ہمیں ملتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہی ہے۔ تو یا وہ اللہ کے ساتھ کوئی جھوٹ باندھتے ہیں، یا جب وہ حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو وہ جھٹلا دیتے ہیں، اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں، اور حق یعنی کوئی نصیحت آ گئی، کوئی کرنے کا کام کہہ دیا، کسی بات سے رکنے کے لیے کہہ دیا، تو اس کو بھی وہ تکذیب کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یا اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اس کو بھی پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے؟ اسی طرح سے اسی آیت کو اکثر تقریباً سارے علماء نے اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کنٹیکسٹ کے اعتبار سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اگر تو وہ مطلب اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کو وہ پیش کرتے ہیں، تو اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو پھر ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ لیکن اگر اس وہ تو یقیناً ایک سچ جو ہے یا حق کی نصیحت جو ہے وہ تمہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کو جٹلانے والے جو ہیں او کذب بالحق، جو اس کو جٹلانے والے ہیں وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ تو چاہے وہ جٹلائیں، چاہے وہ انکار کریں، یا چاہے کوئی بھی ایسا عمل رکھیں، پھر بھی وہ ظالم ہے۔ تو یہ اس طرح کی آیات کا مطلب ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، یا اللہ کی طرف سے حق بات جو ہے وہ پہنچ جائے، اس حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دینا یا اس سے روح گردانی کر لینا، اس سے بڑا ظلم جو ہے اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ایسے جو لوگ ہیں جو اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سب جب انصاف کا معاملہ آئے گا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ یقیناً جہنم ہی ہے، جس میں ان کو وہ عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ جن سب نے کوشش کی، فینا ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں یا اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، لنہدینہم، یقیناً ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں، سبلنا، اپنے راستوں کی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ یقیناً احسان کرنے والے یا محسنین جو ہیں، احسان کرنے والے یا نیکی کرنے والوں کے ساتھ بے یقیناً اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستوں کی ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کو مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی سورہ مبارکہ کے شروع کی آیات میں بھی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آیت سی، اس کا مطلب یاد دہانی کے لیے اس میں جو کی پوائنٹ یہی تھا کہ اس دنیا میں جو کوئی کوشش کرے گا اس کا فائدہ در حقیقت وہ اپنے لیے ہی کوشش کرے گا۔ اس دنیا میں جو کوئی مجاہدہ کرے گا یا جو کوئی کوشش کرے گا تو در حقیقت وہ کوشش جو ہے وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ اگر وہ دین کی کوئی خدمت کرے گا، دین کا کوئی دین کے لیے کوئی نیک کام کرے گا، یا
اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے، اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دین کے رستے پر رکھنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرے گا تو در حقیقت وہ اپنے ہی لیے کرے گا۔ اور اس کے الٹ اگر کوئی مطلب دین کے خلاف کوئی کرے گا، دین کی تکذیب کرے گا یا دنیا کے معاملات میں الجھا رہے گا، تو وہ بھی در حقیقت اس کا فائدہ یا نقصان وہ بھی اس کی اپنی ہی ذات کو ہوگا۔ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ یا نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ایک حدیث بھی ہم نے وہاں پر ذکر کی تھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا کے سارے انسان اگر متقی بن جائیں اور اللہ کے عبادت گزار اور پرہیزگار بن گئے، تو اس سے وہ اللہ کا کوئی رتبہ یا درجہ جو ہے وہ اس کو بلند نہیں کر سکتے کہ وہ بلند ترین ہے۔ اور اگر سارے کے ساری دنیا جو ہے وہ شرک کرنے لگ جائے، مشرک بن جائے، یا اللہ کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے رہے، تو پھر وہ اللہ کے رتبے میں کچھ ذرہ برابر کمی بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو کوئی عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، تو جو کوئی کوشش کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور اس کو کوشش کا نتیجہ جو آخرت میں اس کو ملے گا۔ تو اسی طرح سے اسی آیت کی طرف یہ اشارہ بھی ہے، اور اسی کی طرف یہ کہہ لیں کہ یاد دہانی بھی کرائی اس دور کے مسلمانوں کو بھی، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں کوشش کر کے یہاں سے ہجرت کر کے جاؤ گے، گھر بار کو چھوڑ کر کچھ کمپرومائز کرو گے، کچھ صبر سے کام لو گے، کچھ نقصان برداشت کر لو گے آئندہ آنے والی زندگی کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ تو جو کوئی کوشش کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو کوئی کوشش کرے گا گو کہ وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، لیکن جو کوشش کوئی سیدھے راستے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے راستے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی ضرور فرماتا ہے اپنے راستوں کے اوپر، اور پھر ایسے نیکی کے راستے ایسے جو نیکی کے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث بھی ہم نے کچھ مجلس پہلے پڑھی تھی کہ جو دنیا کے جو فرائض ہیں، جو فرض عبادات جو کرتا ہے یا فرائض جو ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے، تو وہ تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، لیکن فرائض کے علاوہ جو نوافل بھی، فرائض کے علاوہ نوافل یا اضافی جو عمل کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یا اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا وہ کان بن جاتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہے اور ہاتھ بن جاتا ہے۔ وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو برائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، پھر اس کی توجہ ہی برائی کی طرف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس قدر اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں اسی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو تو صحیح معنوں میں اپنی کوشش جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف راستہ دکھاتا ہے، صحیح راستے پر رکھنے میں اس کی مدد فرماتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی نیکیوں میں اور زیادہ اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ برائیوں کی طرف یا دنیا کی رونائیوں کی طرف مڑتا ہی نہیں ہے، صراط مستقیم ایک ڈرائیور کی طرح سیدھا اپنے راستے پر متوجہ رہتے ہوئے اپنی آخرت کی منزل جو ہے اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس منزل کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس راستے پر ہمیشہ گامزن رکھے، دنیا کی جو کششیں ہیں یا دنیا کے جو کانٹے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، دنیا کی راحتیں جو ہیں جو اس راستے سے مطلب منحرف کرتی ہیں یا اس راستے سے ہٹاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معرفت دے، ان کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور پھر ان سے بچتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ میں جو ہم نے اہم جو نصیحت کی باتیں جو ہمارے لیے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیں روشناس کرائے اس سے، اور اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں، جو روزانہ کی بحث پر جو تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یقیناً ایک نیک نیتی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آزمائشیں ہیں ان کے اوپر قائم رہنے کی اور ان آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اوپر کچھ مشکلات ہیں جو بھی ہمارے
معاملات میں اللہ تعالیٰ میں خاص مدد اپنی فرمائے، ہمارے اولاد کے معاملات، ہمارے کاروبار کے معاملات، ہماری جابس کے مسائل، ہماری باقی دیگر مسائل، صحت کے مسائل، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص کر صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص فضل و کرم رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور عزیز اور اقارب رشتہ دار سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔